الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. ربي نستعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. بڑی خوبصورت سی ایک دعا ہے تابعی کی، اس کے ساتھ ہم آج جو ہے نا اپنی کلاس کا سٹارٹ کر رہے ہیں. تابعی حمام بن حارث النخعی رحمہ اللہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اشفنی من النوم بیسیر ورزقنی سحرا فی طاعتک. یہ آج ہی ہم بات کر رہے تھے نا. اے اللہ تھوڑی سی نیند میں میری ضرورت پوری کر دے اور مجھے اپنی عبادت میں جاگنا یعنی قیام اللیل نصیب فرمانا. آج ہی ہم بات کر رہے تھے اور وہی ہم نے دعا آج سلیکٹ بھی کی ہوئی تھی. صحیح. تو کیسے اس معاملے میں بھی اگر ہم پریشانی کا شکار ہے نا تو یہ بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک آج کل میری راتوں کی نیند پوری نہیں ہو پا رہی، اور بس آپ ان تھوڑے آورز کے اندر ہی اتنی برکت ڈال دیجئے کہ میں ایکٹیولی اپنے دن کے سارے کام بھی کر سکوں، قیام اللیل کو بھی ٹائم دے سکوں، قرآن مجید بھی پڑھ سکوں، دورہ قرآن بھی اٹینڈ کر سکوں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری ہمارے لیے آسانیاں کر دیں گے. ریکارڈنگ میں تو آ ہی جائے گی اور آپ لوگ جو ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گی، تو اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. پارہ نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دو سچویشنز ان پہ ایسی گزری ہیں جس پہ وہ صبر نہیں کر پائے. سفر کے لیے نکلے ہیں، علم حاصل کرنے کو نکلے ہیں خضر علیہ السلام سے، مگر سچویشنز ایسی بن گئیں کہ ان سے صبر نہیں ہو پایا. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر بھی ضروری ہے اور سفر بھی ضروری ہے. تو اور ساتھ ایک اور بات ہمیں بڑی اچھی سیکھی تھی کہ جب آپ سفر کے لیے نکلیں تو اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی رکھیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ساتھی ہمارا ساتھ ہوتا ہے نا تو وہ ہمیں دوران سفر جو ہے وہ ہمت بھی دلاتا رہتا ہے، اور ہم خود بھی کبھی ڈی موٹیویٹ ہو جائیں نا تو پھر ہمارا ساتھی ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ ہمیں موٹیویٹ کر دیتا ہے. جیسے ہماری کلاس میں مومنہ ماشاءاللہ مومن موٹیویٹ کرتی رہتی ہے نا سب کو کہ آئے کلاس پہ، کیوں نہیں آ رہے، اور ہم سب بھی ایک دوسرے کو الحمدللہ سورس آف موٹیویشن بنا کرتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور کہ جو ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی رکھا جائے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خیر خواہی جو ہے وہ ایک شخص تک، ایک گھر تک لمٹ نہ ہو، اس کو سب تک پہنچانا ضروری ہے. قال علم اقل لقا، اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، انکا کہ بے شک تم، لن تستطیع ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے، معیا صبرا میرے ساتھ صبر کرنے کی، یعنی کہ تمہارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ تم صبر کر پاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر سوال کروں میں تم سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو نہ تم ساتھ رکھنا مجھے، تو تحقیق پہنچ کے تم میری طرف سے عذر کو. تو یہاں پر ہمیں ایک اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر کا ریلیشن شپ بھی نظر آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو استاد کے سامنے عاجزی رکھنی چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور معاملات میں اس سے اجازت لینی چاہیے. تو وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے ایک بستی کے پاس، ان دونوں نے کھانا مانگا اس کے رہنے والوں سے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ مہمان بنائیں گے انہیں. تو ان دونوں نے پائی اس میں ایک دیوار، وہ چاہتی تھی کہ وہ ٹوٹ گرے، تو اس نے سیدھا کھڑا کر دیا اس کو. تو اس نے کہا اگر چاہتے تم البتہ لے لیتے تم اس پر کوئی اجرت. قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا یہ ہے جدائی میرے درمیان اور تمہارے درمیان. کون کہہ رہے ہیں؟ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان قریب میں بتاؤں گا تمہیں حقیقت اس کی، نہیں تم کر سکتے تھے جس پر صبر. تو رہی کشتی. اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 3 واقعات ہوئے ہیں اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی جو چھپی ہوئی تھی، اب وہ اس کی جو ہے حقیقت بتا رہے ہیں. رہی کشتی تو تھی وہ مسکینوں کی، وہ کام کرتے تھے دریا میں، تو چاہا میں نے کہ میں عیب دار کر دوں اسے. کیوں کہ بادشاہ جو تھا وہ سب کی کشتیاں جو ہے ظلم کے ساتھ لے رہا تھا. اور رہا لڑکا تو اس کے والدین دونوں مومنین تھے، تو وہ ڈر ہوا مجھے کہ وہ تکلیف دے گا انہیں سرکشی اور کفر سے.
اور ان باتوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بظاہر معاملات دیکھنے میں کچھ ہوتے ہیں مگر حقیقت ان کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے۔ کرنے کا کیا کام ہوتا ہے؟ چیزوں کو ایکسپٹ کر لینا۔ یہی معاملہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں یا چاہت کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں نہیں ملتی تو اس پہ پریشان نہیں ہونا ہوتا، ڈیسپریٹ نہیں ہونا ہوتا، یقیناً اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس بچے کے بارے میں کہ جس بچے کو قتل کیا گیا تھا وہ دراصل کافر پیدا کیا گیا تھا، اور وہ اپنے والدین کو ڈی ٹریک کر سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پیرنٹس جو تھے وہ بہت نیک تھے، اور امید یہ تھی کہ وہ بچہ جو تھا اپنے ماں باپ کو دین سے ہی پھیر دے گا۔ فَأَرَدْنَا تو ارادہ کیا ہم نے أَن يُبْدِلَهُمَا کہ ہم بدل دیں ان دونوں کو، ربہما رب ان دونوں کا، خیرا منہ بہتر اس سے، زکاة و اقرب رحمہ پاکیزگی میں اور زیادہ قریب رحمت سے۔ تو رہی وہ دیوار، بس وہ تھی دو لڑکوں کی، وہ دونوں یتیم بچے تھے، اور تھا نیچے اس کے ایک خزانہ ان دونوں کے لیے، اور تھا ان دونوں کا باپ نیک۔ تو ارادہ کیا تیرے رب نے کہ وہ دونوں پہنچے اپنی جوانی کو، اور وہ دونوں نکالے اپنے خزانے کو بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں کیا میں نے اسے اپنی رائے سے، اور یہ ہے حقیقت وہ جو تم جس پر صبر نہیں کر سکے۔ تو زندگی میں جب بھی ایسے حالات آئیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیوں ہو گیا اور یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو اس سچویشن میں بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر چاہتا ہے، فل ریلائنس اپنی رکھیں اللہ کے حکموں پر۔ اور جب آ، اولاد کے والدین صالح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تو اس کا بینیفٹ آگے والی نسلوں تک بھی ٹریول کرتا ہے۔ تو نیک والدین کی دعائیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ایک اسکالر کہتے تھے کہ مجھے نفل کی ادائیگی میں سستی ہونے لگتی ہے نا، تو میں اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو جاتا ہوں، کہ کہیں میری سستی کا اثر جو ہے میرے بیٹے کی پریشانیوں میں شامل نہ ہو جائے۔ آپ جب وہ نفل پڑھا کرتے تھے تو اس سے پہلے کہتے تھے اے میرے بیٹے، یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہیں۔ تو رات کو جب اٹھ کر وہ نماز پڑھتے تھے تو ایسا کہتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نیکیاں آج انشاءاللہ ہم کریں گے وہ ہمیں بھی فائدہ دیں گی، اور آنے والی نسلوں پہ بھی اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں، کل کہہ دیجئے سأتلو عن قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ ذکرہ اس کا کچھ ذکر۔ اچھا، اب یہاں سے نئی بات سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین، ذوالقرنین جو ہے وہ ایک ٹائٹل بھی تھا اور ایک بادشاہ بھی ہے۔ عربوں میں بہادر کے لیے استعمال ہوتا تھا ذوالقرنین، اور ذوالقرنین اس کی کافی ساری آتی ہیں کنوٹیشنز۔ ایک تو وہ جو کراؤن پہنتا تھا، اس کے اوپر دو سینگ تھے کرن، اس سے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ اور پھر یہ تھا کہ یہ بہت ایسا بادشاہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے جو ہے پروویژنز دیے تھے، تو اس نے مشرق اور مغرب ہر طرف جا پہنچا تھا۔ اور ایک اور بات یہ بھی آتی ہے، یہ ڈفرینٹ ریفرنسز آتے ہیں کہ اس کے سر کے بالوں کی دو بریڈز بھی بناتا تھا، اس وجہ سے بھی اس کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ آلدو اس کو اللہ پاک نے اقتدار دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، مٹیریل بھی دیا تھا، مگر اس کے اندر خدا خوفی بھی تھی۔ انا بے شک ہم مکنہ اقتدار دیا ہم نے لہو اسے فی الارضی زمین میں، وآتیناہ اور دیا ہم نے اسے من کلی شیء سببا ہر چیز سے اسباب۔ تو جو بھی اقتدار کے لیے ریکوائرڈ تھا اس کے پاس وہ موجود تھا، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ مین فورس ہے، چاہے وہ مٹیریل فار بلڈنگ ہے، چاہے وہ اتھارٹی ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود وہ ایک عدل والا اور انصاف پسند جو ہے وہ بادشاہ تھا۔ یعنی دنیا کے اسباب ملنے کے بعد نہ وہ تکبر کرتا تھا اور نہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، انصاف پسند تھا۔ تو اس نے پیچھے لگایا اسباب کو، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا غروب ہونے کی جگہ سورج کے، تو اس نے پایا اسے وہ غروب ہو رہا ہے ایک چشمے میں سیاہ کیچڑ والے، اور اس نے پایا پاس اس کے قوم کو۔ کہا ہم نے اے ذوالقرنین، خواہ یہ کہ تو سزا دے یا تو اختیار کرے اس کے معاملے میں بھلائی کو۔ اس نے کہا رہا وہ جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم سزا دیں گے اسے، پھر وہ لوٹایا جائے گا طرف اپنے رب کے، تو وہ عذاب دے گا اسے عذاب سخت۔ اور رہا وہ جو ایمان لائے اور اس نے عمل کیے نیک، تو اس کے لیے جزا ہے اچھی، ان قریب ہم کہیں گے اسے اپنے کام میں سے آسان۔
सुम्मा अतबा सबबा, फिर उसने पीछे लगाया असबाब को, यानी एक के बाद दूसरी मुहिम पर वो निकल जाया करता था, डिफरेंट एक्सपेडिशंस पर निकल जाया करता था। यहाँ तक कि जब वो पहुंच गया तुलू होने की जगह सूरज के, उसने पाया उसे कि वो तुलू हो रहा है उन लोगों पर। नहीं बनाया हमने उसके लिए इस सूरज के आगे कोई पर्दा। इसी तरह और तहकीक घेर रखा था हमने उसको जो उसके पास था खबर में से। फिर उसने पीछे लगाया असबाब को, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा दरमियान दो पहाड़ों के, उसने पाया उन दोनों से इस तरह ऐसे लोगों को, ना वो करीब थे कि वो समझते बात को, यानी कम्युनिकेशन गैप था। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज फसाद करने वाले हैं जमीन में, तो क्या हम जमा कर दें तेरे लिए कोई खिराज इस पर कि तू बना दे दरमियान हमारे और दरमियान उसके एक बंद या एक दीवार। यहाँ पर क्या रेफरेंस आ रहा है कि एक बस्ती के पास से गुजरे, वहां पर से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो याजूज और माजूज हैं वो रहते हैं, और वो जो है बहुत नुकसान कर रहे हैं और हमें तंग करते हैं। उसने कहा, जो कुदरत दी है मुझे उसमें मेरे रब ने बेहतर है, तुम मेरी मदद करो कुव्वत के साथ, तो मैं बनाऊंगा दरमियान तुम्हारे और दरमियान उनके एक मजबूत बंद। तो यहाँ पर उसने यकीन दिला दिया कि मैं एक दीवार बना दूंगा, जिसकी वजह से ये फिर आपसे पर्दे में चले जाएंगे और आपको तंग नहीं करेंगे। तो दो मुझे तख्ते लोहे के, यहाँ तक कि जब उसने बराबर कर दिया दरमियान दो पहाड़ों के खिला को, कहा फूंको, यहाँ तक कि जब उसने कर दिया उसे आग, कहा दो मुझे, मैं उंडेलूं उस पर पिघला हुआ तांबा। तो सुर्ख दीवार पर तांबा डाला। और यहाँ पर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि जुल्करनैन खुद भी इस काम में शरीक हुआ, फिजिकली उसने पार्टिसिपेट किया। ऑल्दो एक बादशाह था, रिसोर्सफुल था, मगर फिजिकली उसने भी काम किया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो फिजिकल एक्टिविटी वाले काम थे उसमें खुद भी पार्टिसिपेट किया करते थे। खाना काबा की तामीर में, मस्जिद नबवी की तामीर में, इवन जंग खंदक में, खंदक की खुदाई में भी आपने पर्सनली जो है वो काम किया था। और इसी तरह इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी काम किया था जब फर्स्ट टाइम उन्होंने खाना काबा को जो है वो बनाया था। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम मीनियल नहीं होता। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हर काम को करने की अटेम्प्ट करें, कोशिश करें। अगर हमें कोई काम करना पड़ पड़ भी जाए तो उस पर परेशान ना हो और इरिटेट ना हो। और इसका एक और भी फायदा होता है कि जब आप छोटा बड़ा हर किस्म का काम करते हैं ना, तो आपके अंदर फिर तकब्बुर नहीं आता। तकब्बुर से दूर रहते हैं आप। तो ना वो इस्तात रखते थे कि वो चढ़ सकें उस पर, और ना वो ताकत रखते थे कि वो उसमें सुराख करने की। यानी कि इतनी स्ट्रांग और मजबूत दीवार उसने बनवाई थी। और एक और बात है, जो हदीद यानी लोहा है, ये जमीन का रिसोर्स नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको आसमान से उतारा है। हम्म। कहा, ये है रहमत मेरे रब की तरफ से, फिर जब आ जाएगा वादा मेरे रब का, तो वो इसको भी रेजा रेजा कर देगा, और है वादा मेरे रब का बरहक। तो काम करके, एफर्ट करके सारी उसको एसोसिएट कर दिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, अपने साथ एसोसिएट नहीं कहा। ये नहीं कहा कि ये मेरी मेहनत है या मेरी अक्लमंदी है या मैं बड़ा इंटेलिजेंट था या ये मेरी प्लानिंग की वजह से हुआ। अच्छा, याजूज माजूज क्या करते हैं? याजूज माजूज रोज उस दीवार के अंदर जो है वो सुराख करते हैं। अभी सुराख थोड़ा सा होता है, तो उनका सरदार कहता है कि अब तुम चलो, कल फिर आकर उसको मजीद करेंगे। अब फिर क्या होता है कि पीछे से अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से वो दोबारा जो है वो बंद कर दिया जाता है। अब जिस दिन उनका सरदार कहेगा इंशा अल्लाह कल इसको हम करेंगे, तो वहां से सुराख जो है वो दोबारा भर नहीं पाएगा, और अगले दिन वो उसको तोड़ेंगे और बाहर आ जाएंगे, और जो है इस दीवार को गिरा देंगे और वो चढ़ दौड़ेंगे। और ये जो है बहुत ज्यादा है तादाद में याजूज और माजूज, और ये जहां पे भी जाएंगे उस जगह के रिसोर्सेज को खत्म कर देंगे। और ये वाले जो, जब ये इसका नजूल होगा ना याजूज माजूज का, तो ये एंड ऑफ टाइम्स की तरफ होगा, यानी कयामत से पहले पहले होगा। उस वक्त हालात जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इवन ईसा अलैहिस्सलाम जो है तब आगे में होंगे, वो अपने साथियों के साथ जो है ना वो ऊपर पहाड़ों में और ऐसी जगहों पर जो है ना महसूर हो जाएंगे। और फिर आप जो है वो दुआ करेंगे, बस दुआ बल्कि करेंगे इनके लिए। तो फिर इनकी गर्दन में एक कीड़ा बनेगा, जिसकी वजह से इनकी डेथ्स हो जाएंगी, और फिर जमीन पर हर तरफ स्मेल हो जाएगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला स्पेशल बर्ड्स भेजेंगे जो इनको उठा उठा कर फेंकेंगे, और फिर शदीद बारिश होगी, जिसके बाद जो है वो सारा कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा।
اور یہ اتنا مشکل وقت ہوگا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیل کا سر اتنا قیمتی ہو جائے گا جیسے آج تمہارے لیے 100 دینار ہے۔ بہت مشکل ٹائم ہو جائے گا۔ تو ان سے بچاؤ کے لیے بھی ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ ان کے لیے، ان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ مقابلہ یا نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے۔ اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے باز کو اس دن، وہ موج کی طرح گھس جائیں گے باز میں، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، تو جمع کر لیں گے ہم انہیں جمع کرنا، اور پیش کریں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا۔ وہ لوگ جو تھیں آنکھیں ان کی پردے میں میرے ذکر سے، اور وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے کچھ بھی سننے کی۔ کیا پھر گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا دوست؟ بے شک تیار کر رکھا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی۔ کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تمہیں سب سے زیادہ خسارے والے اعمال میں سے؟ وہ لوگ جو ضائع ہو گئی ان کی کوششیں زندگی میں دنیا کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف ہماری اٹینشن ڈائیورٹ کروائی جا رہی ہے کہ صرف دنیا کے کاموں، اس کی ترقی پر خوش ہونا جو ہے وہ انف نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ کوشش کیا کرنی ہے کہ دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دعا بھی کم کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو بیلنس لے کر چلنا ہے اپنی لائف میں، صرف ایسے کام نہیں کرنے جو کہ دنیا اورینٹڈ ہوں، اور اس کو پا کر اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے کرتے اپنا ٹائم جو ہے وہ سارا نہیں لگا دینا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ کن لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں بہت بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں وہ لے کر آئیں گے، اور ان کی نیکیوں کا سائز ہوگا تہامہ پہاڑ کے برابر، مگر ان کو باریک ریزوں کی طرح دھول بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام یہ بات سن کر اپسیٹ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہوگا؟ اور آپ نے فرمایا یہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یعنی مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ تو کیا کرتے ہوں گے؟ کیا ایسی بات کر دی انہوں نے کہ جس سے ان کی نیکیاں ساری ویسٹ، دنیا میں بھی کرتے رہے، اتنی ایفرٹ کی، سب نمازیں، قرآن مجید، صدقہ خیرات، کیوں کہ کیا کرتے ہوں گے؟ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ کاموں کو چھپ کے کرتے ہوں گے۔ تو اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو یہ چیز کانشیس دلانے کی ضرورت ہے کہ اپنے سیل فونز پر جو بھی غلط مٹیریل اوپنلی اویلیبل ہے، یہ ڈیٹرنٹ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر خود ڈالیں، بچوں کو یہ حدیث بتائیں۔ دیکھیں ہم کبھی بھی اپنے بچوں پہ 100% رکھ سکتے ہیں سرویلنس؟ نہیں رکھ سکتے نا۔ ساری تجربہ کار مائیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہو سکتا ایسا، جتنی مرضی آپ کوشش کریں، جتنا مرضی آپ کر لیں۔ تو پھر کرنے کا کیا کام ہے کہ بچوں کو اللہ کا خوف دلائیں، اللہ کی محبت کا کمبینیشن بتائیں انہیں، ان کے دلوں میں تقویٰ ڈالیں، اور ان کو اس طرح کا ٹیکسٹ بتائیں کہ جس طرح آپ نے فیملی کے گیدرنگ کے اندر بیہیو کرنا ہے، اسی طرح ہی انشاءاللہ آپ نے اکیلے میں کرنا ہے۔ پھر ان کو ریپلیسمنٹس دیں، کہ ان کو ریپلیسمنٹس دیں، کہ ایسا ٹیکسٹ دیں، کچھ اور انہیں ڈاؤن لوڈ کروا کے دیں تاکہ بچے جو ہیں وہ انٹرسٹ لیں۔ اچھا ایک بڑا مزے کا ایپ ہے قرآن لی، QURANLY، یہ آپ بچوں کو کہیں کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں جو ذرا اچھے بڑی ایج کے بھی ہو جائیں گے، ان کو وہ انجوائے کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، تو یہ مفتی مینک نے بنایا ہے بچوں کے بیسیکلی پوائنٹ آف ویو سے۔ جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں نا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، جب آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں نا قرآن کا، تو آپ کی نا حسنات یعنی نیکیاں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نا جب وہ ایک ٹارگٹ کو آپ اچیو کر لیتے ہیں، پھر آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے، جب آپ وہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں پھر وہ آپ کو ایک گفٹ دیتے ہیں۔ وہ گفٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اینیمیٹڈ چیز ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو بچے اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک میں نے آپ کو ایسی چھوٹی سی اگزامپل دی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن سے بھی جوڑ رہے ہیں، دین سے بھی جوڑ رہے ہیں، ان کی انٹرٹینمنٹ بھی ہو گئی ہے اور انہوں نے کچھ سیکھ بھی لیا۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ اور بہت ماشاءاللہ کچھ اویلیبل ہے جو کہ بچوں کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو، اور ہم بڑے خود بھی
مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، ہر انسان جو ہے وہ اس چیز کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ کئی دفعہ ہم بہت اچھا کانٹینٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دم نہ جانے کہاں سے کیا چیز آ جاتی ہے. اور انسان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش. تو اپنی تنہائیوں کو پاک کریں اور اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کریں. اور ماں باپ کب تک اپنے بچوں کو دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں کچھ کیسز میں بچے پاس ہوتے ہیں، کچھ کیسز میں بچوں کو ہاسٹلز میں بھجوانا پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. کچھ کیسز میں فارن کنٹریز میں بچے چلے جاتے ہیں. تو اب امی تو ساتھ نہیں گئی ہر جگہ، بابا تو ساتھ نہیں گیا ہر جگہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ساتھ ہے. وہ تو 24/7 دیکھ رہے ہیں، کرام الکاتبین تو ساتھ ہے. تو ان کے اندر یہ کانشیسنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے اور اس کی ملاقات کو، تو ضائع ہو گئے اعمال ان کے. تو نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے دن قیامت کے کوئی وزن. یہ ہے بدلہ ان کا جہنم، بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں فردوس کے بطور مہمانی. یعنی وہاں پر ان کا اسپیشل VIP ایز گیسٹ ویلکم کیا جائے گا جنت الفردوس میں. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہ وہ چاہیں گے اس سے کہیں اور جانا. تو فردوس ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں تمام درخت ہوں، پھولوں کے بھی اور پھلوں کے بھی. تو جنت میں ہر طرح کی نعمت جو ہے وہ انہیں میسر ہوگی. قل لو، کہہ دیجئے، اگر کان البحر، ہو جائے سمندر کا پانی، میداد کلماتی، روشنائی کلمات کے لیے، ربی میرے رب کے، لنفید البحر، البتہ ختم ہو جائے گا سمندر کا پانی، قبلا اس سے پہلے، ان تنفدا، کہ ختم ہو، کلمات ربی، کلمات میرے رب کے، ولو، اور اگرچہ، جئنا لائیں ہم بھی، مثلی ہی، مانند اس کے، مددا، کچھ اور بھی مدد. یعنی فانی ہو جانے والی کو ہمیشہ رہنے والی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے انفینٹ، فار ایور. نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کبھی کوئی کسی قسم کی کمی آ سکتی ہے، نہ کوئی انسان اس کی صفات کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے علم کا احاطہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنی ڈیپتھ ہے. ہماری عقل، سمجھ، فہم، سب چیزیں لمیٹڈ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں اور اللہ پاک کا علم، ہر چیز لمٹ لیس ہے. اس لیے جب ہم دعا کریں نا تو یہ دعا کیا کریں، اعوذ بکلمات اللہ، کہ میں اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں تمام اللہ کے کلمات کے ساتھ. اب وہ تو لمٹ لیس ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی دعائیں آتی ہیں جو صبح کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں نا، میدادہ کلماتی، کہ اللہ پاک کے جو بھی کلمات ہیں. یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے، 70% آف یور لینڈ از واٹر، اور جتنے بھی درخت ہیں وہ پین کا کام کریں، تو جو بھی اللہ کی باتیں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی. سب ریسورس ختم ہو جائے گا، اللہ کا علم جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا، وہی کی جاتی ہے میری طرف، بے شک الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے. تو جو کوئی ہو وہ امید رکھتا اپنے رب کی ملاقات کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور نہ وہ شریک ٹھہرائے بندوں میں اپنے رب کو کسی ایک کے ساتھ بھی. تو انسان، بت، پتھر، شجر، مال و دولت، ان سب سے بچنا ہے. شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے یہاں پر بچنے کا کہا گیا ہے. سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات. ذکر ہے، رحمتی رحمت کا، ربی کا آپ کے رب کی، عبدہ اپنے بندے پر، زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل پر نبی بھیجے گئے تھے. بائی پروفیشن وہ کارپینٹر تھے. اب انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، پھر بھی اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا. اور یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ جو ہے اپنے رب سے چپکے دعا مانگ رہے ہیں. اور چپکے دعا مانگنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ہمیں مانگنی چاہیے ایک کارنر میں بیٹھ کے گھر کے خاموشی سے. چپکے دعا کے اندر نا ایک تو ریاکاری نہیں آتی، دوسرا کانسنٹریشن بڑی بہتر ہوتی ہے، تیسرا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کلوزنس فیل ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا کنیکشن بن رہا ہے اپنے رب کے ساتھ.
جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے چھپی ہوئی آواز میں، کہا اے میرے رب، بے شک کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں اور بھڑک اٹھا سر میرا بڑھاپے سے، نہیں پکارا نہیں ہوا میں پکار کے تجھے اے میرے رب کبھی بھی نامراد، یعنی کہ ظاہری اسباب بے شک نہیں ہے ان کی فیور میں، مگر پھر بھی انہوں نے دعا کرنا نہیں چھوڑی۔ ہم لوگ تو جلدی سے ہی اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ مانگی، دو دفعہ مانگی، بس ٹھیک ہے میرے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کوشش کرتے رہنا ہے، دعائیں مانگتے رہنا ہے، نا امید کبھی بھی نہیں ہونا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دعائیں ان ایوری وے قبول ہوتی ہیں، کوئی دعا ویسٹ نہیں جاتی، کوئی بھی دعا جو ہے وہ ویسٹ نہیں جاتی۔ دعائیں مانگتے رہنا ہے اپنے رب سے۔ اور بے شک میں ڈرتا ہوں وارثوں سے، یعنی قریبی رشتہ داروں میں، پیچھے اپنے، اور ہے بیوی میری بانجھ، تو عطا کر مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، یعنی انہیں یہ کنسرن تھا کہ میرے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کو کون گائیڈ کرے گا۔ دعویٰ اور تبلیغ کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے اولاد مانگنے کا مقصد دیکھیں کیا ہوتا تھا انبیاء علیہ السلام کا۔ ہم مانگتے ہیں ہمیں بیٹا مل جائے، ہمارا وارث ہو جائے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کوئی نام لینے والا ہو جائے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، تو قیامت تک کے لیے آپ کا نام لیا جا رہا ہے نا۔ تو ایسا کیریکٹر کیوں نہ بنایا جائے، ایسے کام کیوں نہ کیے جائیں کہ اگر اولاد کی طرف سے اللہ نے کمی کر بھی دی تو بھی کریں، دین سیکھیں، سکھائیں، جتنے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں سب آپ کا نام لینے والے بن جائیں گے۔ اور کے لیے لمٹائز نہ کریں۔ قرآن مجید کا یہ ہمیں بار بار پیغام ملتا ہے کہ قرآن پڑھ کے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہو وہ دنیا اورینٹڈ کے ساتھ ساتھ آخرہ اورینٹڈ بھی ہونا چاہیے۔ یارثنی، جو وارث ہو میرا، وہ یارثو، اور وہ وارث ہو من آل یعقوب کا، آل یعقوب کا، وجعلہ، اور بنا دے اسے ربی رضیہ، اے میرے رب پسندیدہ، یعنی کہ اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ بھی ہو۔ اے زکریا، بے شک ہم نے خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، نہیں ہم نے بنایا اس کو اس سے پہلے کوئی ہم نام، یعنی بہت یونیک نیم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور آپ کو دوران نماز یہ خوشخبری دے دی گئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ نام رکھا تھا یحییٰ، اس کا مطلب تھا زندہ رہے، اس کا مطلب ہے زندہ رہے یحییٰ۔ کہا اے میرے رب، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا جبکہ بیوی میری بانجھ ہے اور میں پہنچا ہوں بڑھاپے کو، انتہائی درجے کو۔ اب یہ دیکھیں کتنے لیول کی موٹیویشن اور پازیٹیوٹی ہے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اب یہ پازیٹیوٹی آپ کو یورپین کنٹریز کے لوگوں میں زیادہ نظر آئے گی، انفارچونیٹلی پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے۔ مسلمان تو فوراً بڑی جلدی سے وہ ہو جاتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ یہاں پہ تو کوئی بھی اسباب نظر نہیں آ رہے، بٹ سٹل اس نے کہا کہ اسی طرح فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ مجھ پر بہت آسان ہے، تحقیق پیدا کیا میں نے تجھے اس سے پہلے اور نہ تھا تو کچھ بھی۔ کہا اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی، کہا نشانی تیری یہ ہے کہ نہ تو کرام کرے گا لوگوں سے 3 راتیں تندرستی کے باوجود، یعنی 3 راتیں اور 3 دن پہلی شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا۔ بس وہ نکلا اپنی قوم پر محراب پر، تو اس نے اشارہ کیا طرف اس کے کہ سبحو بکرتم و عشیہ، کہ تسبیح کرو صبح اور شام۔ تو اس آیت سے ہمیں نمبر 11 سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جب کوئی بڑی خوشخبری، کوئی بڑی اچیومنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے ہوں یا مل جائے ہمیں، تو کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر جو ہے اس کو بڑھا دیں۔ اے یا پکڑو کتاب کو قوت سے، دی ہم نے اس سے حکمت اور دانائی بچپن ہی سے۔ تو یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ بچپن سے ہی گرومڈ تھے، ان کے اندر فہم و فراست، تدبر، غور و فکر تھا، اور ایک اور بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایکسلنٹ ڈیسیژن پاور بھی تھی، بہت اچھے ڈیسیژنز لے لیا کرتے تھے۔ اور ہم نے بھی اس میں کیا سیکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا نا، تو بس اس پر پھر آپ پکے ہو جائیں، ادھر ادھر ڈینگل نہ کریں کہ کبھی یوں تو کبھی یوں۔ ایک ارادہ کیا اور اس کے اسباب اختیار کریں اور بس پھر اس پر پکے ہو جائیں۔
تو اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض بچے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کے اندر موجود جو بھی ٹیلنٹ ہے اس کو ریکگنائز کریں اور ان کو اس طرح کی ڈائریکشن کی طرف لے کر جائیں. اپنی مرضی کا کام اپنے بچوں پر انفورس نہ کریں. یہ بہت ظلم ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ تم نے پہلے خیر زیادہ ہوتا تھا، تو اب تو آئی ہوپ یہ چیز کافی کنٹرول ہے کہ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر بنا ہے، جو مرضی ہو جائے. انجینئر ہی بننا، بس دو آپشنز دے دیتے تھے بچوں کو، جس کی وجہ سے وہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ دکھ اور غم میں ہی گزار دیتے تھے. تو بچوں کو ڈائریکشن ضرور دیں، مگر ان کی انکلینیشن کس طرف ہے اس کو بھی چیک کریں. اور بچوں کی تربیت کے اندر، ان کی گرومنگ کے اندر سب سے بڑا رول جو ہے وہ ماں کا ہے. ماں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی ان کی تربیت کرے، اور اس کے لیے اپنی آرام طلبی اور ٹائم ویسٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. تو پھر ہی وقت صحیح طرح اسپینڈ کرے گی تو ہی اپنے بچوں کو اچھا گائیڈ کرے گی نا. اور نرم دلی اپنے پاس سے اور پاکیزہ تھا وہ، اور وہ پرہیزگار اور نیکوکار تھا اپنے والدین کے ساتھ، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ عموماً بڑھاپے کی اولاد، اور اگر اکلوتی اولاد ہے نا تو اس کے بگڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو بیٹے جان کے ان کو جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری محبت کی جاتی ہے اور ان کو سپوائل کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ان کی یہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے انتہائی اطاعت گزار تھے. اور زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اللہ نے اس سے بڑھ کر انہیں اچھا اور نیک بیٹا عطا کیا. وسلام، اور سلام ہے علیہ اس پر، یوم ولدو جس دن وہ پیدا کیا گیا، و یوم یموتو فوت ہوگا، و یوم یبعث حیا اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر. تین مشکل مراحل ہیں اور ان تین مشکل وقتوں میں وہ پرسکون رہیں گے. اللہ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے وقت جو ہے وہ ہمیں پرسکون رکھنا، اور جب اٹھانا اس وقت بھی ہم پرسکون ہوں. اذکر فی الکتابی مریم، اور ذکر کرو کتاب میں مریم کا، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک جگہ پر مشرق کی جانب. پہلے وہ ہیکل میں تھیں، اور جب ہم یہ واقعہ جانتے ہیں کہ جب فرشتے نے پھونکا ان کے اوپر تو ان کا جو ہے وہ حمل وضع ہو گیا، تو پھر وہ بیت المقدس کے مشرق کی طرف چلی گئیں. پھر اس نے بنا لیا ان کی طرف ایک پردہ، تو بھیجا ہم نے طرف اس کے اپنی روح یعنی فرشتے کو، تو اس نے اختیار کی اس کے لیے ایک انسان کی شکل کامل. قالت، تو وہ کہنے لگی، انی بے شک میں، اعوذ بالرحمانی میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ اگر ہے تو اللہ سے ڈرنے والا یا تقوی کرنے والا. تو انسان کی شکل میں جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے. اس نے کہا، بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ میں عطا کروں تجھے ایک لڑکا پاکیزہ. اور وہ کہنے لگی، کیسا ہوگا میرے لیے کوئی لڑکا، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، اور میں نہیں ہوں بدکار. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام اس وقت 13 ایئرز آف ایج کی تھی. She was a ٹینڈر گرل، ایک ٹین ایجر تھی جب ان کے ساتھ یہ ساری بات ہوئی. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی مدر حنا نے جب انہیں کنسیو ہی کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دوں گی. کہا اسی طرح ہوگا، کہا تیرے رب نے، اور وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، اور تاکہ ہم بنا دیں اس کو ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور ہے ایک کام طے شدہ، یعنی یہ کام ہو کر ہی رہنا ہے. تو حمل ٹھہر گیا اس سے اس کا. پھر وہ الگ ہو گئی ساتھ اس کے ایک جگہ پر دور کی، تو لے آیا اسے درد ذیل یعنی ڈلیوری کا پین طرف تنے کے کھجور کے. تو وہ کہنے لگی، اے کاش کہ اس سے پہلے اور میں ہوتی بھولی بسری. دور کے مقام پر چلی گئی تھی، بیت الحم 8 میٹر دور ہے وہاں سے. تو اور پھر کیا ہوا، پین کی شدت کی وجہ سے ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش میں مر ہی جاتی. تو پکارا اسے فرشتے نے اس کے نیچے سے کہ نہ تو غمگین ہو، تحقیق بنا دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ، اور ہلا لے طرف اپنے تنے کو کھجور کے، وہ گرائے گا تجھ پر پکی ہوئی تازہ تر و تازہ کھجور. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کا بھی انتظام کر دیا کہ جب آپ بچہ پیدا کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو طاقتور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور طاقتور سب سے بہترین غذا جو ہے وہ کیا ہے، کھجور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر میں کھانا ہی نہیں. اور کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین سحری ہے. تو رمضان میں تو الحمدللہ ہم کھاتے ہی کھاتے ہیں، عام دنوں بھی میں بھی اس کو اپنی روٹین کا حصہ رکھنا چاہیے.
اٹس فل آف نیوٹریشن، اور خواتین کے جتنے بھی پرابلمس ہیں، چاہے وہ ہارمون ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ ایج ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ بونز کے ایشو ہیں، ان سب کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے کہ ایک طریقے کے ساتھ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں اس کا استعمال جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آلدو وہ ڈلیوری کی پین کے اندر ہے اور تکلیف میں ہے، بٹ سٹل انہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے درخت کو ہلائیں اور تاکہ پکی ہوئی کھجور گرے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پورے 9 مہینے جی مجھے تو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کہہ دیا ہے، اور اب جب بچہ پیدا ہو گیا میں پھر بیڈ ریسٹ پہ جا رہی ہوں۔ تو ایکٹیویٹی بے حد ضروری ہے خواتین کے لیے، ہاں؟ تو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گی تو یہ فیز بھی آسانی سے گزر جائے گا۔ تو اس چیز کو، اور یہ کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوتا ایکچولی، بہت زیادہ خواتین نا پریگننسی کے فیز کو بھی سر پہ سوار کر لیتی ہیں۔ یہ اتنی بھی کوئی بیماری کی اور پریشانی کی حالت نہیں ہوتی، obviously باڈی میں بہت بڑے بڑے چینجز آتے ہیں اور ہر ایک کا جسم بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ اس کو ڈیل کرتا ہے، مگر اگر آپ اچھی ہائی نیوٹریشس فوڈ کھائیں گے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ وقت بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر جائے گا۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، کچھ لوگوں کے لیے بہت کریٹیکل یہ ٹائم ہو جاتا ہے، مگر اتنا کریٹیکل ہوتا نہیں ہے جتنا بنا دیا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ پین میں ہے، ڈلیوری کی پین کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، سب نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہے نا۔ تو اس کے اندر بھی انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ درخت کو ہلائیں اور اپنے لیے جو ہے نا فروٹ کھائیں، اور ایگزیکٹلی درخت اچھا خاصا مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں، یہ اپنی بچیوں کو اور بہوؤں کو اسپیشلی بتانے کی بات ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا آپ ایکٹیو رکھیں، کوئی کچھ نہیں ہو جاتا۔ پکولی پھر کھا وشربی اور پی، وقری اور ٹھنڈی کر آئی نا اپنی آنکھیں، پھر اگر وہ دیکھے انسان میں سے کوئی ایک تجھے تو کہہ دے بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، تو ہرگز نہیں میں کلام کروں گا آج کسی بھی انسان سے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتے ہے، میں کلام کروں گی کسی بھی انسان سے، خاموشی بھی بہت سے سوالات کا جواب ہوا کرتی ہے۔ یہ حکمت بھی ہم نے سیکھنی ہے۔ جس طرح ہم نے بولنا سیکھا نا، اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھا جائے ایج کے ساتھ۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا کوئی الزام لگ گیا ہے، کوئی بات ہو گئی ہے تو اس پہ لمبے لمبے جب تک ہم بحثیں نہیں کریں گے، ڈیفینسو نہیں ہوئیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، تو بات کرنی نہیں ہوتی۔ بہت سے سوالات کا جواب جو ہے وہ خاموشی بھی دے دیا کرتی ہے۔ تو وہ لے آئی اسے اپنی قوم کے پاس، تو وہ اٹھائے ہوئی تھی اسے، وہ کہنے لگی اے مریم، البتہ تحقیق لائی ہے تو ایک چیز بہت عجیب، یا اخت ہارون، اے بہن ہارون کی۔ یہ حضرت مریم کے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں۔ یہ ایک اور ہے، نہ تھا تیرا باپ اور برا، اور نہ ہی تیری ماں تھی بدکار۔ تو اس نے اشارہ کیا طرف اس کے، تو انہوں نے کہا کس طرح ہم کلام کریں گے اس سے جو کہ ابھی پنگوڑے میں ہے بچہ؟ تو وہ بولا بے شک میں بندہ ہوں اللہ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بول پڑے، ہی واز این ایکسیپشنل چائلڈ۔ اللہ کا میں بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے بنایا ہے نبی، اور اس نے بنایا ہے مجھے مبارک جہاں کہیں بھی نہ ہوں، اور اس نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں گا زندہ۔ یعنی برکت خیر کثیر کو کہتے ہیں، ایک تالاب کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی بھرا ہو، اس کے اندر جو برکت ہے، یعنی کہ ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو مبارک شخص وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، سب کو فائدہ دیتا ہے۔ اب آج کل کے بچے یا آج کل کی یوتھ کیا کہتی ہے؟ میں کیوں کسی کو فائدہ پہنچاؤں گی، سارے مجھے ڈور میٹ کی طرح یوز کرتے ہیں، میں کیوں کام آؤں کسی کے، سب مجھ سے پوچھتے ہیں، ہر ایک کی میں ہی ہیلپ کروں۔ ایسا نہیں ہے، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں۔ اگر کوئی آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ نے کسی کو کانسیپٹ سکھا دیا، آپ نے کسی کو گائیڈ کر دیا، آپ نے کسی کو کوئی اسکل پڑھا دیا، آپ نے کسی کے لیے ایز اے لائٹ آپ کام آ گئے ہیں نا، تو اس نعمت کو جو اللہ نے آپ کو دیا اس کو بانٹے۔ بانٹنے سے آپ کی نعمت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، چاہے وہ مال کا صدقہ ہے، چاہے وہ علم ہے۔ اور یہاں پر دو باتیں ہیں کہ نماز کا حکم، کہ کوئی بھی شخص نماز کے بغیر ولی اللہ نہیں بن سکتا، تو نماز کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اور نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور نہیں اس نے بنایا اسے سرکش اور بدبخت۔ تو یہاں پر والدین سے بدسلوکی کرنے والے شخص کو کیا کہا گیا ہے؟ شقیہ، بدبخت۔ تو انسان کی خوش قسمتی اس بات میں ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے لیے
اچھا سلوک کرنے والا ہو. اور یہاں پر اسپیشلی جو چیز ہمارے سمجھنے کی ہے وہ ہے سنگل پیرنٹ. ان کا تو خیال کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے. یا تو ماں اکیلی رہ جائے یا باپ اکیلا رہ جائے. تو اس سچویشن میں بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور یہ چیز بھی ہم نے انہیں سکھانی ہے. آج جب ہمارے بچے جو ہے وہ چھوٹے ہیں تو ان کے اندر یہ بات ہم نے ڈالنی ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں. جو بھی کپلز کے ڈفرینسز ہیں نا وہ آپس میں اکیلے بیٹھ کے ڈسکس کرنے ہیں آپ نے. بچوں کے سامنے نہ ہسبینڈ اپنی وائف کو ڈیگریڈ کرے اور نہ وائف اپنے ہسبینڈ کو ڈیگریڈ کرے, کیونکہ آنے والا وقت کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا نا. وَالسَّلَامُ اور سلامتی ہے علیہ مجھ پر یوم ولدت, جس دن میں پیدا کیا گیا, وَیَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن میں مروں گا, وَیَوْمَ أُبْعَثُ اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا, حیّ زندہ کر کے. 3 سلامتی کے مواقع اللہ نے ان کو عطا کیے. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم بات حق کی, وہ جو اس میں وہ شک کرتے ہیں. نہیں ہے لائق اللہ کہ وہ بنائے کوئی اولاد. پاک ہے وہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے کن فیکون اور وہ ہو جاتا ہے. اور بے شک اللہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا, تو عبادت کرو اس کی, یہ ہے راستہ سیدھا. تو جو ذات ہے کن فیکون کہہ کر ہر چیز کو کریٹ کر سکتی ہے, بھلا اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہو سکتی؟ بیٹے کی تو ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو کمزوری آ جائے, بڑھاپا آ جائے, اور اس کی فیکلٹیز جو ہے وہ لمیٹڈ ہوں. تو کوئی بھی انسان عبادت کا حقدار نہیں ہے, صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اور یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں, انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں. تو اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں, تو ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا. حاضری ہے بڑے دن کی. تو بنی اسرائیل کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. یہود نے نعوذ باللہ آپ کو ولد الزنا کہنا شروع کر دیا, اور نصارہ نے آپ کو اللہ کہنا شروع کر دیا. تو یہاں پر ان کے اندر ہی ڈفرینسز آ گئے. کیا خوب سننے والے ہوں گے وہ, اور کیا خوب دیکھنے والے جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس, لیکن ظالم لوگ آج گمراہی میں ہیں کھلم کھلی. تو قیامت کے دن کوئی بھی حق سے روگردانی کرنے والا نہیں ہوگا. اور ڈرائیے انہیں حسرت کے دن سے جب فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے کا, اور وہ اب غفلت میں ہیں اور وہ نہیں, وہ ایمان لاتے. بے شک ہم ہی ہم وارث ہوں گے زمین کے, اور جو اس پر ہے, اور طرف ہمارے ہی لوٹائے جائیں گے. تو قیامت والے دن کے ہر انسان کو ریگریٹس ہوں گی کہ کاش وہ کچھ اور نیکیاں کر لیتا. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم اپنے گھنٹوں کے گھنٹوں وقت بیکار کاموں میں سپینڈ کر رہے ہیں, وہ کہیں قیامت والے دن ہمارے لیے حسرت کا ذریعہ نہ بن جائے. ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا, بے شک تھا وہ سچا نبی, جب اس نے کہا اپنے باپ سے, اے ابا جان کیوں آپ عبادت کرتے ہیں اس کے لیے جو نہیں سنتا اور نہ دیکھتا اور نہ وہ کام کرتا آپ کے لیے کچھ بھی. ادب سے بات کر رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ, دو باپ جو ہے وہ ایک بہت غلط کام کر رہے ہیں. یا ابتی اے ابا جان, انی بے شک میں, قد تحقیق جاءنی آیا ہے میرے پاس, من العلمی علم میں سے, معلوم جو نہیں یاتی کا آیا آپ کے پاس, فتبعنی پس پیروی کر کیجئے میری, اہدی کا میں رہنمائی کروں گا آپ کی, صراطا سویا ایک رستے کی طرف جو کہ سیدھا ہے. اچھا یہ نہیں کہا کہ آپ کو تو کچھ نہیں پتا, جیسے آج کل کے بچے کہتے ہیں آپ کو تو کچھ نہیں پتا, ہمیں سارا کچھ پتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو علم آیا ہے, انہوں نے کہا میں اس کے تھرو آپ کو گائیڈ کروں گا. تو اس سے ہمیں یہ ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ اگر والدین کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی نظر آ رہی ہے اور وہ ڈسٹریکٹڈ ہیں, اور ہمیں یہ پتا چل چکا ہے کہ اس کے ذریعے ان کو اللہ کی طرف سے سخت سزا مل سکتی ہے, وہ شرک کر رہے ہیں, یا ان کے اندر کوئی ایسی باتیں ہیں تو مسلمان مگر عقیدے کا بگاڑ ہے, تو بڑی حکمت اور محبت سے ان کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ چونکہ میرے والدین ہیں اب یہ جو کر رہے ہیں بس ان کو کرنے دو, کوئی بات نہیں. اکثر بچے ایسے کرتے ہیں کہ اپنے والدین کو نہیں گائیڈ کر رہے ہوتے. تو یہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو تبلیغ کرنی ہے نا, وہ اپنے گھر والوں سے سٹارٹ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ گائیڈ کیا تھا. اے ابا جان نہ آپ عبادت کیجئے شیطان کی, بے شک شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمان. اے ابا جان بے شک میں ڈرتا ہوں کہ پہنچے گا آپ کو عذاب رحمان کی طرف سے, پھر آپ ہو جائیں گے شیطان کے دوست. شیطان کا ساتھی بننا ہی دراصل سب سے بدترین عذاب ہے. اور کیسے بنتا ہے انسان شیطان کا دوست؟ خواہشات کے تھرو.
اس نے کہا کیا پھرنے والا ہے تو میرے الہوں سے مجھے اے ابراہیم؟ البتہ اگر نہ تو باز آیا، البتہ میں ضرور سنسار کر دوں گا تجھے اور چھوڑ دے مجھے لمبی مدت تک۔ تو آپ یہ دیکھیں، آیت نمبر 46 سے پتہ چل رہا ہے کہ جو دین کو فالو کرنے والا اور اللہ کو فالو کرنے والا شخص ہے، اس کے الفاظ کی سلیکشن کیا ہے، اور بے دین شخص کے الفاظ کی سلیکشن کیا ہے۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، اس نے کہا سلام ہو آپ پر، ان قریب میں ضرور بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ حسن سلوک کے ساتھ گائیڈ کیا انہوں نے۔ اور میں چھوڑتا ہوں تمہیں اور جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، امید ہے کہ نہ میں ہوں گا پکار کر اپنے رب کو کبھی بھی محروم۔ تو جب اس نے چھوڑ دیا انہیں اور جن کو وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، عطا کیا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ تو ایک ہی خاندان میں کیا ہوا؟ بہترین ریپلیسمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دی، عطا کیا ہم نے انہیں اپنی رحمت سے، اور کر دی ہم نے ان کے لیے زبان ناموری سچائی کی بہت اعلیٰ، یعنی دنیاوی اور دینی اعتبار سے امامت بھی دی، نبوت بھی دی، مال و دولت کی فراوانی بھی دی، بہت سے پروویژنز دیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت تک مسلمان جو ہے وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، بے شک تھا وہ چنا ہوا اور تھا وہ ایک رسول نبی، پکارا ہم نے اسے جانب سے طور کی دائیں، اور قریب کر لیا ہم نے اسے سرگوشی کرنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور عطا کیا ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ تو یعنی نماز میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سرگوشی کرتے ہیں، اور دونوں میں سرگوشیاں کرنی چاہیے۔ ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، بے شک وہ تھا ایک سچا وعدے کا، اور تھا وہ ایک رسول نبی، اور تھا وہ حکم دیتا اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے یہ اور تھا وہ حکم دیتا، ہاں جی، نماز کا اور زکوٰۃ کا، کہ اپنے گھر والوں کو بھی اچھائی اور نیکی کے کاموں میں ساتھ کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ یہ نہیں خود تو چلے گئے نماز پڑھنے مگر بیٹوں کو پیچھے چھوڑ گئے، خود تو قرآن کی کلاس اٹینڈ کر لی، بچوں کا پتہ ہی نہیں جو ان کے، اچھا عموماً اب ماؤں کے پاس کیا ہوتا ہے، نہیں میری بیٹی تو میرڈ ہے نمبر 1، اچھا بھائی اس کے چھوٹے بچے، اچھا ٹھیک ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ تو سسرال میں بزی ہوتی۔ یہ سب سٹیجز ہم سب پر آ کے گزر گئی، ہر ایک نے ایکسپیرینس کیا نا۔ انہی ساری مصروفیات میں سے ہی ہم نے ٹائم مینج کرنا ہوتا ہے، اور یہ مینج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے کہ فرض روزے رکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرنی ہے، تاکہ جو ایسی ہمارے سے کبھی کمیاں رہ گئی ہیں زندگی میں تو وہ ان کی ریپلیسمنٹ بھی ہو جائے۔ اور کوشش کرنی ہے صرف ڈاٹ ٹو ڈاٹ عبادت نہیں کرنی کہ بس ٹھیک ہے نمازیں پڑھ لی، فرض ادا کر لیے اور بات ختم، نہیں، کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ نوافل کے ساتھ اپنی عبادات کو اور بہتر بنانا ہے، اور اس کو اچھا بنانا ہے۔ جیسے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھے جچنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں نا، تو اللہ کی نظر میں جچنے کے لیے نہیں ایفرٹ کریں گے کیا؟ آج کل نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ آج کل رمضان کے دنوں میں نفل عبادت کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر دے دیا جاتا ہے، اور فرض کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کتاب میں ذکر کیجئے ادریس کا، بے شک وہ تھا وہ سچا نبی، اور بلند کیا ہم نے اسے مقام بلند پر، مرتبہ دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انعام کیا اللہ نے ان پر، نبیوں میں سے، اولاد میں سے آدم علیہ السلام کی، اور ان میں سے جنہیں سوار کیا ہم نے ساتھ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی کہ ان کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہدایت دی ہم نے اور چن لیا ہم نے، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات رحمان کی تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ اللہ کے آگے سب جھک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ہم کتنی دفعہ سجدہ کرتے ہوئے روئے ہیں اللہ کے آگے،
اور پیچھے آئے بعد اس کے برے جانشین جنہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی، تو ان قریب وہ گمراہی کو جا ملیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے آیت نمبر 59 سے کہ نماز کو ویسٹ کرنے والا اور وہ دراصل خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ ہے اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور نماز کو ضائع کرنا کیسے ہے؟ ابن مسعود روایت کرتے ہیں آپ سے نے فرمایا کہ نماز کو اتنا لیٹ پڑھنا کہ بس اس کا ٹائم آلموسٹ ختم کی طرف ہی چلا گیا ہو، یہ بھی ترک کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ پڑھنا اور نہ پڑھنا پھر برابر ہو جاتا ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ نمازیں تو پڑھ لی، کچھ چھوڑ دی، تو اس طرح بھی نمازیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہو گیا کہیں چلے گئے تھے، مس ہو گئی، سوئے رہ گئے، تو بھی فوراً اس کی ریپلیسمنٹ دینی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی کی تو 3 ٹھنڈی ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی اور 2 جو مشکل ہیں فجر اور عشاء وہ پھر کوئی بات نہیں میں قضا پڑھ لوں گی۔ تو کچھ لوگ یہ بہت مسٹیک کر رہے ہیں کہ وہ سالوں کے حساب سے جو ہے اپنی فجر کی نماز جو ہے وہ قضا کر کے پڑھتے، جی ہماری جاب ہے، ہم تھکے ہوئے تھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، چلے کبھی تو ایکسیپشنز مل جائیں گی، مگر اس کو کبھی روٹین نہیں بنانا۔ اسپیشلی دعائیں کرنی ہے ہم سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ فجر اور عشاء یہ 2 نمازیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی اور ہماری فیملی کی سب کی پکی ہونی چاہیے۔ تو پیچھے آئے اس کے بعد برے جانشین، تو ٹھیک ہے ہم نے پڑھا کہ انہوں کی نمازوں کو انہوں نے کیوں ویسٹ کیا، کیونکہ ان کی خواہشات تھیں، ان کے لیے دنیا امپورٹنٹ تھی، ان کے لیے جابز امپورٹنٹ تھی، ان کے لیے مال و دولت امپورٹنٹ تھا۔ نماز کب انسان چھوڑتا ہے؟ جب یا تو وہ شاپنگ کو نکلا ہوا ہوتا ہے، یا اس کے گھر گیدرنگ ہوئی ہوتی ہے، اس کے بہن بھائی آئے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خوب بڑی محفل جم رہی ہوتی ہے، خوب ہنسنا کھیلنا ہوتا ہے۔ عموماً گھروں میں جب بڑے اسکیل پر دعوتیں رکھی جاتی ہیں یا افطار پارٹیز رکھی جاتی ہیں، تو اس میں گھر کی خواتین کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ تو لگی ہوتی ہیں کچن میں، صبح شام کی، صبح سے لگی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ ایک دن پہلے کی لگی ہوتی ہیں، گروسری لے کر آ رہی ہوتی ہیں اور اپنی نمازوں کو جو ہے وہ پڑھتی بھی ہیں۔ تو لگی بندی انا تو انا کل کوثر پڑھ کے اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لی اور لو جی فرض ادا ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ من تابا، سوائے اس کے جو توبہ کرے، وہ آمنا اور وہ ایمان لے آئے، وہ عاملہ صالحا اور وہ عمل کرے نیک، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون وہ داخل ہوں گے الجنت جنت میں، ولا یظلمون شیئا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے کچھ بھی۔ باغات ہمیشگی کے، وہ جن کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ، بے شک وہ ہے وعدہ اس کا آیا ہوا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات سوائے سلام کے، اور ان کے لیے اس کا رزق ہوگا ان میں صبح اور شام۔ یہ ہے جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اسے جو ہوگا ڈرنے والا۔ نہیں ہم اتارا کرتے مگر حکم سے آپ کے رب کے، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو درمیان ہے ان کے، اور نہیں ہے رب آپ کا بھولنے والا۔ تو فرشتے صرف اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، یا تو عذاب لے کر آتے ہیں یا وہی۔ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کا جو درمیان ہے ان دونوں کے، بس عبادت کرو اس کی اور قائم رہو اس کی عبادت پر۔ کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام، یعنی کوئی ہے اللہ جیسا جو ہو؟ اور کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں گا، البتہ عنقریب میں کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا بھلا نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تھا اس کو اس سے پہلے اور وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا؟ بس قسم ہے آپ کے رب کی، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے انہیں اور شیطانوں کو، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اور یہاں پر قابل غور بات ہے 67 میں کہ جب انسان کوئی بھی چیز نہیں تھا، تو آج سے 100 سال پہلے کیا ہم کوئی چیز تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے نا۔ بے شک البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے ہر گروہ میں سے جو بھی ان میں سے زیادہ سخت تھا رحمان کے مقابلے پر سرکشی میں، پھر البتہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان کو جو وہ زیادہ مستحق ہیں اس میں جھونکے جانے کے۔ اور نہیں تم میں سے کوئی مگر وارد ہونے والا اس پر ہے آپ کے رب پر طے شدہ فیصلہ، یعنی جہنم کے اوپر جو پل رکھا جائے گا اس میں سے ہر نیک اور بد کو گزرنا ہے۔ پل صراط جسے کہتے ہیں، مومنین کے لیے آرام دہ ہوگا، جبکہ جو کافرین ہیں وہ ان کے لیے ہلاکت خیز ہوگا، بہت سلپری، اس کے اوپر آنکڑے ہیں، سادان کے بڑے بڑے کانٹے ہیں۔ مومن جو ہے وہ آندھی کی تیزی کی طرح اس میں سے اور ہوا کی تیزی سے اور بجلی کی چمک کی تیزی کی طرح نکل جائے گا، یا بہترین گھڑ سوار کی طرح نکل جائے گا۔ کچھ لوگ زخمی ہو کر نکلیں گے، کچھ گھسٹ کر جائیں گے، اور کچھ لوگ الٹیمیٹلی اس کے نیچے گرا دیے جائیں گے، یعنی نیچے جہنم اور اوپر اس کے پل۔
تلوار سے زیادہ تیز اور باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک۔ پھر ہم نجات دیں گے ان کو جنہوں نے تقوی کیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، واضح کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، اس میں جو ایمان لائے، کون سا دو گروہوں میں سے بہتر ہے مقام میں اور خوب تر ہے مجلس میں۔ تو سب کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ تھرو ہونا ہے اعمال کے، اعمال کی بنیاد پر اللہ کے ہاں کوئی ایکسیپٹیبل ہے اور کوئی ریجیکٹڈ ہے۔ اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، اور وہ زیادہ تھے ساز و سامان میں اور نمود و نمائش میں۔ کہہ دیجئے جو کوئی ہے گمراہی میں تو ڈھیل دیتا ہے اسے رحمان خوب ڈھیل دینا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، خواہ عذاب ہو اور خواہ قیامت ہو، تو ان قریب وہ جان لیں گے کون ہے وہ جو بدتر ہے مقام میں اور کمزور تر ہے لشکر کے اعتبار سے۔ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ دوسروں کو کرٹیسائز بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چیسٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس دل کو ایمان سے منور کرنا ضروری ہے، اس کے اندر تقوی ڈالنا ضروری ہے۔ زیادہ کرتا ہے اللہ ان کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ کیا پھر دیکھا آپ نے اسے جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، اور کہا البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب کچھ مل گیا نا، تو آخرت میں بھی ایسی سب کچھ مل جائے گا۔ کیا اس کو خبر دی گئی ہے غیب پر، یا اس نے اللہ کے ساتھ کوئی عہد کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، پر ہم بڑھاتے جائیں گے اس کے لیے عذاب میں سے بڑھاتے جانا، اور ہم ہی وارث ہوں گے اس کے۔ وہ کہتا ہے اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ دنیا کا مال تو ادھر ہی رہ جانا ہے، دولت بھی اولاد بھی، اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور انہوں نے بنا لیے سوائے اللہ کے کچھ الہ تاکہ وہ ہو اس کے لیے عزت کا سبب، ہرگز نہیں۔ ان قریب وہ انکار کریں گے اس کی عبادت کا، اور وہ ہو جائیں گے اس کے مخالف۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا، بے شک ہم چھوڑ رکھا ہے ہم نے شیطانوں کو کافروں پر، اور وہ انہیں اکساتے رہتے ہیں خوب اکسانا۔ تو نہ آپ جلدی کیجئے ان پر، بے شک ہم گن رہے ہیں ان کے لیے خوب گننا۔ تو جیسے ہی دن پورے ہو جائیں گے جہنم کا انجام مل جائے گا انہیں۔ جس دن ہم اکٹھا کریں گے تقوی والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر، اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو طرف جہنم کے سخت پیاسے۔ نہ وہ مالک ہوں گے شفاعت کی مگر جس نے لے لیا رحمان سے کوئی عہد، اور انہوں نے کہا بنا لی رحمان نے کوئی اولاد۔ البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک چیز بہت ہی بھاری، قریب ہے آسمان کے پھٹ پڑے اس سے، اور وہ شک ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، کہ انہوں نے کہا رحمان کے لیے اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے، اور نہیں لائق رحمان کے وہ بنا لے کوئی اولاد۔ نہیں ہے کوئی بھی جو آسمانوں اور زمین میں، مگر آنے والا ہے رحمان کے پاس بندہ بن پر۔ البتہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے انہیں، اور گن رکھا ہے انہیں گننا، اور ہر ایک ان میں سے آنے والا ہے اس کے پاس قیامت والے دن اکیلا اکیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، ان قریب پیدا کرے گا ان کے لیے رحمان محبت۔ تو مومنین کی آپس کی محبت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ نیک لوگوں کی محبت جو ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نیک ساتھیوں کے ساتھ اپنا کنیکشن رکھیں، نیک ساتھیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، کیونکہ المرء مع من احب، دنیا میں انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہوگا آخرت میں ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ کس وجہ سے؟ نیک کام کرنے کی وجہ سے۔ تو جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے مومنین کی محبت اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ بس بے شک آسان کر دیا ہم نے اسے آپ کی زبان میں، تاکہ آپ خوشخبری دیں ساتھ اس کے تقوی کے والے لوگوں کو، اور آپ ڈرائیں ساتھ اس کے ایسی قوم کو جو کہ جھگڑالو ہے۔ اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے اس سے پہلے بستیاں، کیا آپ محسوس کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی، یا آپ ان کی کوئی بھنک بھی سن پاتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، حروف مقطعات، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر اس قرآن کو کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا مشکل میں پڑ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو بھی کیا حکم دیا گیا کہ
عبادت میں میانہ روی کو اختیار کریں. قرآن پڑھ کر زندگی کو آسان ہونا چاہیے، مشکل نہیں ہونا چاہیے. اور قرآن سے وہی ہی فائدہ اٹھائے گا جو اس کے ساتھ جڑے گا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. مگر ایک نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہے، نازل کرتا ہے اس کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین اور آسمانوں کو، جو بلند ہے. الرحمن علی العرش استوى، اور وہ رحمان ہے جو عرش پر بلند ہوا. عرش پر کیفیت جو ہے ہمیں نہیں بتائی گئی. مخلوق کی تخلیق سے پہلے بھی یہ عرش موجود تھا. حدیث میں آتا ہے جنت میں 2 درجے ہیں، ہر ایک درجے میں 100 سال کا فرق ہے، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. 4 نہریں یہاں سے نکلتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. تو جب بھی سوال کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو نیچے ہے گیلی مٹی کے. اور اگر آپ بلند کریں آواز میں سے بات کو تو بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ اور زیادہ خفیہ کو. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، اور اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. اور کیا آئی آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی، جب اس نے دیکھا آگ، پس کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اسے لے آؤں تمہارے پاس، یا میں پاؤں اس آگ پر کوئی رہنمائی. پھر جب وہ آیا اس کے پاس تو پکارا اسے اس کے رب نے، اے موسیٰ، بے شک میں رب ہوں تمہارا، تو اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم ایک مقدس وادی میں ہو. تو مقدس پاک جگہوں پر اسپیشلی مسجدوں کے اندر جو ہے وہ جوتے اتار کے جانا چاہیے، اللہ کہ اگر آپ کا جوتا صاف ہے اور نیو ہے تو اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور خاص طور سے جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، پلے گراؤنڈز میں کھیل رہے ہوتے ہیں، یا آپ ایئرپورٹس پہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا صاف نیا جوتا ہے تو آپ اس کے اندر بھی اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور میں نے چن لیا تجھے، پس غور سے سنو اسے جو وحی کی جاتی ہے. بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں کوئی الہ برحق مگر میں ہی. تو عبادت کرو میری اور قائم کرو نماز، لذکری، میرے ذکر کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو اللہ ہے یہ ذاتی نام ہے، باقی جتنے نام بھی ہم پڑھتے ہیں یہ صفاتی نام ہے اللہ پاک کے. اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ قول اور فعل، عمل نظر آئے آپ کا نیک، نیت کا اخلاص بھی شامل ہو. اور نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ غفلت نہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، اس کے اندر اللہ کی یاد ہو. بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں خفیہ رکھوں گا اسے، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو اس نے تسعی کوشش کی. تو جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کا ہمیں اجر ضرور ملے گا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. تو یہ ہے قیامت کے آنے کا مقصد. اس دن کو اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا، اور ہمارے کرنے کا کیا کام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے لیے پریپیئر کریں اور کوشش کریں. تو نہ ہرگز روکے تجھے اس سے وہ جو نہیں وہ ایمان رکھتا اس پر، اور وہ پیروی کرتا اپنی خواہش نفس کی، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. تو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، صرف لاجک اور عقل کو بھی بیس نہیں بنانا چاہیے، اور دنیا پرست لوگوں کی کمپنی سے خود کو بچانا چاہیے. اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں سہارا لیتا ہوں اس پر، اور میں اس سے پتوں کو جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے لیے اس میں فائدے ہیں کچھ دوسرے بھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ 1 to 1 گفتگو کریں. کیا وہ وقت ہوگا، کیسی گفتگو ہوگی؟ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ویری کانفیڈنٹ پرسنالٹی نظر آ رہے ہیں نا ہمیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی علم والا شخص ہمیں مل جائے تو انسان تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے بات کرنے میں. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی گرومنگ کہاں پر ہوئی تھی؟ فرعون کے دربار میں. تو یہ سارے ٹریٹس جو ہیں انہوں نے وہاں سے سیکھے تھے. فرمایا ڈال دو اس کو اے موسیٰ، تو اس نے ڈال دیا. تو اچانک وہ ایک سانپ تھا دوڑتا ہوا. فرمایا پکڑ لو اور نہ تم ڈرو، ان قریب ہم لوٹائیں گے اسے اس کی پہلی حالت میں. تو ہمیں بھی بہت سے اللہ کے احکامات سانپ کی طرح لگتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں پکڑ لینا چاہیے یقین اور توکل کے ساتھ. اور میرا لو اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے ساتھ، تو وہ نکلے گا سفید بغیر عیب کے، نشانی دوسری، تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی نشانیوں سے بڑی بڑی. اور جاؤ طرف فرعون کے، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کیا کہو؟ قال رب اشرح لی صدری،
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اے میرے رب کھول دے میرا سینہ، آسان کر دے میرے لیے کام میرا، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھ جائے میری بات کو، اور بنا دے میرے لیے مددگار میرے گھر والوں میں سے ہارون میرے بھائی کو، مضبوط کر دے ساتھ اس کے قوت میری، اور شریک کر دے اسے میرے کام میں، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری کثرت سے۔ تو بڑے پروجیکٹ پہ جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دین کے کام میں شامل کر لیا۔ ہم نے بھی اس طرح کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ شامل کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان مل کے جب دعائیں کرتا ہے اور سیم مائنڈڈ پیپل جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور لمبا ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہم یاد کریں تجھے کثرت سے، بے شک تو ہی ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے؟ دین کی دعوت دینے کی بیسکس کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں، اپنی کوتاہیوں اور کمیوں کو اپنے سے دور کریں۔ فرمایا تحقیق تو دے دیا گیا تھا سوال اپنا اے موسیٰ، البتہ تحقیق احسان کیا تو نے ہم پر ایک بار اور بھی، جب وحی کی ہم نے تیری ماں کی طرف، جو وحی کی جاتی ہے کہ ڈال دے اسے تابوت میں، پھر ڈال دے اسے درمیان میں، پھر ضرور ڈال دے گا اسے دریا ساحل پر، اور اسے پکڑ لے گا دشمن میرا اور دشمن اس کا، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ تو پرورش کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے محبت اللہ ہی ڈالتے ہیں، ہم کسی کے دل میں زبردستی اپنی محبت نہیں ڈال سکتے۔ جب چلتی تھی بہن تیری، پھر وہ کہتی تھی کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اس پر جو کفالت کرے گا اس کی، تو لوٹا دیا ہم نے تجھے طرف تیری ماں کے، تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھیں اس کی اور نہ وہ غم کرے، اور قتل کیا تھا تو نے ایک جان کا تو نجات دی ہم نے تجھے اس غم سے بھی، اور آزمایا تھا ہم نے تجھے خوب آزمانا، پھر ٹھہرا رہا تو کئی سال اہل مدین میں، پھر آ گیا تو مقرر اندازے پر اے موسیٰ۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اس کا بندہ غم کی سچویشن میں رہے۔ اور چن لیا میں نے تجھے اپنے لیے، جاؤ تم اور تمہارا بھائی ساتھ میری نشانیوں کے، اور نہ تم دونوں سستی کرنا میری یاد میں۔ تو بڑے پروجیکٹ پہ جا رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ سستی نہیں کرنی، اللہ کا ذکر پہلے کرنا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کسی بڑے کام پہ نکل رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو چیز کرتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کے میں کمی کر دیتے ہیں، جب خوشی کا معاملہ ہوتا ہے یا غم کا معاملہ ہوتا ہے یا مصروفیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور جاؤ دونوں طرف فرعون کے، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے دشمن سے حفاظت کے لیے ذکر کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ بس دونوں کہو اسے بات نرم، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا وہ ڈر جائے۔ تو وہ سرکشی کر رہا ہے مگر تم نے نرمی سے بات کرنی ہے، ہوپ فل رہنا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے معاملے میں ہر وقت ہوپ فل رہنا ہے، کبھی بھی لوگوں کے معاملے میں یہ نہیں کہنا کہ اس کو تو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، جو مرضی کر لو۔ ہم نے ہر ایک کی خیر خواہی کرنی ہے، ہر ایک کو محبت سے دین کی بات پہنچانی ہے۔ ہمیں نہیں پتا اللہ کی نظر میں کون کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے گا۔ فرمایا نہ تم ڈرو، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ پس دونوں جاؤ اس کے پاس، اور پھر تم دونوں کہو بے شک ہم رسول ہیں تیرے رب کے، تو بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اور نہ تو عذاب دے انہیں۔ تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلام ہے اس پر جو پیروی کرے گا ہدایت کی۔ بے شک ہم تحقیق وحی کی گئی ہماری طرف کے، بے شک عذاب ہے اس پر جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا، نہ ماننے والوں کی سزا۔ اس نے کہا پھر کون ہے رب تم دونوں کا اے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی صورت اور پھر رہنمائی کی۔ کتنے دو حروف کے اندر کتنی بڑی بات کہہ دی کہ ہر چیز کا بنانے والا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور صرف بنا کے رکھ نہیں دیا اللہ نے اس کو، اس کی پروگرامنگ بھی کر دی ہے، اس کو گائیڈنس بھی دے دی ہے۔ کہا پس کیا حال ہے قوموں کا پہلی؟ کہا علم اس کا میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں، نہیں بھٹکتا میرا رب اور نہیں وہ بھولتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات پتہ چل رہی کہ دائی کو جو بات نہیں پتا اس کو وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں، اللہ نوز the بیسٹ۔
وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، اور اس نے جاری کیا تمہارے لیے اس میں راستوں کو، اور اس نے آسمان سے پانی کو اتارا، پھر نکالی ہم نے ساتھ اس کے کئی اقسام پودوں میں سے مختلف، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اسی سے پیدا کیا ہم نے تمہیں، اور اسی میں ہم لوٹائیں گے تمہیں، اور اسی میں ہم نکالیں گے تمہیں دوسری مرتبہ۔ 3 سٹیجز یہاں پر مینشن کرتی گئی۔ البتہ تحقیق دکھائی ہم نے اسے نشانیاں اپنی ساری کی ساری، تو اس نے جھٹلا دیا اور اس نے انکار کیا، اور اس نے کہا کیا آیا ہے تمہارے پاس تاکہ تو نکالے ہمیں ہماری زمین سے ساتھ اپنے جادو کے، اے موسیٰ؟ بس البتہ ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس جادو ایسا ہی، تو مقرر کر درمیان ہمارے اور تمہارے وعدے کا وقت، نہیں ہم خلاف کریں گے اس پر، ہم اور نہ ہم ایک جگہ پر ہو ہموار۔ کہا وعدے کا وقت تمہارا دن ہے جشن کا، یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ چاشت کے وقت، یعنی کہ چھٹے کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو پلٹا فرعون، پھر اس نے جمع کی چال اپنی، تو پھر آ گیا کہا انہیں موسیٰ علیہ السلام نے، افسوس تم پر، نہ تم گھڑو اللہ پر جھوٹ، ورنہ وہ فنا کر دے گا تمہیں عذاب کے ساتھ، اور تحقیق وہ نامراد ہوا جس نے جھوٹ کو گھڑ لیا۔ تو وہ جھگڑنے لگے اپنے معاملے میں آپس میں، اور انہوں نے سرکوشی کی چپکے چپکے، انہوں نے کہا یقیناً یہ دونوں البتہ جادوگر ہیں، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ نکال دیں تمہیں تمہاری زمین سے جادو کے ساتھ، اور وہ دونوں لے جائیں تمہارے طریقوں کو جو انتہائی مثالی ہیں۔ یعنی انہیں کیا فکر پڑ گیا ایٹ 63 میں کہ کہیں ہماری سویلائزیشن ختم نہ ہو جائے، جو کچھ ہم نے دنیا کی اچیومنٹس لی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو جمع کرو چال اپنی، پھر آ جاؤ صف بنا کر، تحقیق فلاح پا گیا آج وہ جو غالب ہو گیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، یا یہ کہ تم ڈالو یا ہم ڈالیں؟ کہا بلکہ تم ڈالو۔ تو یکایک رسیاں ان کی، لاٹھیاں ان کی، خیال ڈالا گیا طرف ان کے جادو کی وجہ سے، کہ بے شک وہ دوڑ رہی تھی، یعنی کہ یہ جو جادوگر تھے فرعون کے بھی، یہ بھی اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے، کیونکہ اس دور میں جادوگری اور ان ساری چیزوں کو بہت پروموشن ہوتا تھا۔ تو محسوس کیا اپنے دل میں خوف کو موسیٰ علیہ السلام نے، تو ہم نے کہا نہ تم ڈرو، بے شک تم ہی غالب آ کر رہو گے، وہ ڈال دو اس کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تو نگل جائے گا اس کو جو انہوں نے بنایا۔ بے شک انہوں نے بنایا چال ایک جادوگر کی، اور نہیں فلاح پا سکتا جادوگر جہاں کہیں سے بھی وہ آ جائے، ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے ایمان لائے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر، کیونکہ جادوگروں کو تو پتہ لگ گیا تھا نا کہ یہ جو لاٹھی کے ساتھ سانپ بنا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیا، اپنی فیلڈ کے ماہر تھے مگر انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ کچھ ان کی فیلڈ سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ کہا فرعون نے ایمان لے آئے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک وہ البتہ بہت بڑا ہے تمہارا جس نے سکھایا تمہیں جادو، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے، البتہ میں ضرور تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا دونوں پر کھجور کے درخت کے، البتہ تم ضرور جان لو گے کون تم میں سے زیادہ سخت ہے سزا دینے میں اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ فرعون کے جب لوگ کنورٹ ہونے لگ گئے تو اب وہ دھمکیوں پر اتر آیا، اور اس کا کیا ہوتا تھا کہ جب کچھ لوگ ایمان لے کر آتے تھے تو نیچرلی عوام کے اندر ایک شک کا ایلیمنٹ آ جاتا تھا، تو اس کو فکر پڑ گیا اب اس بات کا، تو اب اس نے کیا کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ ڈائریکشن میں کٹ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم ترجیح دیں گے تجھے اس پر جو آ گیا ہمارے پاس کھلی نشانیوں میں سے، اور اس پر جس نے پیدا کیا ہمیں، بس تو فیصلہ کر دے جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے اسی دنیا کی زندگی کا۔ بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو، اور اسے جو مجبور کیا ہم نے اس پر جادو کی وجہ سے، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک وہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا نہ وہ اس میں زندہ رہے گا، نہ زندوں میں سے نہ مردوں میں سے۔ اور وہ جو آئے گا اس کے پاس مومن ہو کر، تحقیق اس نے نیک عمل کیے، تو یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے درجات ہیں بلند، باغات ہیں ہمیشگی کے، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کی۔ البتہ تحقیق وہی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے کہ لے چلو رات کو میرے بندوں کو، پس بنا لو ان کے لیے ایک رستہ سمندر میں خشک، نہ تجھے خوف ہوگا پا لینے کا اور نہ وہ تو ڈرے گا۔
تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے ساتھ اپنے لشکروں کے، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر سے جس نے ڈھانپ لیا انہیں، تو بھٹکا دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ رہنمائی کی۔ اے بنی اسرائیل، تحقیق نجات دی ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کی جانب کا، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اور نہ تم سرکشی کرو اس میں، ورنہ اترے گا تم پر ہمارا غضب، اور وہ جو اترے جس پر غضب میرا، تو تحقیق وہ تو پھر ہلاک ہی ہو گیا۔ آیت نمبر 82۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں البتہ بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے عمل کیے نیک، پھر وہ ہدایت پر رہا۔ تو یہاں پر مغفرت کی شرائط بتا دی گئی ہیں کہ ایمان لے کر آنا ہے، اس کے بعد نیک اعمال کرنے ہیں، ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے، اور اگر کچھ غلط ہو جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی بندے کو بخشنے والے ہیں۔ وما، اور کیا چیز جلا کا جلدی لے آئی تجھے، ان قومی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیری قوم سے۔ تو ویسے تو دین میں اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جلدی کے کاموں کو ناپسند کیا گیا ہے، بلکہ جلدی کے کام کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ مگر جب دین کو کہ کوئی کام ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کوئی کام ہے، تو ایسے کاموں میں جلدی کو پسند کیا گیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ کیوں جلدی کرنی ہے؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ٹائم کب ختم ہو جائے، تو جو بھی موقع ملا ہے، جو بھی ٹائم ملا ہے، اس کو جلد از جلد اس میں بھاگ دوڑ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے کام کر لیں۔ کہا وہ سب لوگ میرے نقشے قدم پر ہیں، اور جلدی کی میں نے تیری طرف اے میرے رب، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ جلدی کی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ ہم بھی جلدی جلدی وہ سارے کام کریں جس میں اللہ پاک جو ہے وہ ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ آزمائش میں ڈالا ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد، تو بھٹکا دیا سامری نے، بس پلٹا موسیٰ علیہ السلام طرف اپنی قوم کے سخت غضبناک غمگین ہو کر، کہا اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تیرے رب نے؟ وعدہ اچھا، کیا پھر طویل ہو گئی تم پر وہ مدت؟ یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، تو خلاف کیا تم نے میرے وعدے کو؟ انہوں نے کہا نہیں خلاف کیا ہم نے تیرے وعدے کو اپنے اختیار سے، بلکہ ہم اٹھوائے گئے ہیں بوجھ زیور میں سے۔ یعنی ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا کہ کیوں انہوں نے بچڑے کو بنایا تھا ان جیولری کے ساتھ۔ تو پھینک دیا ہم نے انہیں طرف اس کے، ڈال دیا سامری نے، پھر اس نے نکالا اس کے لیے ایک بچڑا مجسم جس کی گائے کی آواز تھی، تو انہوں نے کہا یہی تو ہمارا الہ ہے، موسیٰ کا الہ، بس وہ بھول گئے ہیں۔ کیا پھر نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک نہیں وہ لوٹتا طرف ان کے بات کو، اور نہیں وہ اختیار کر رکھتا ان کے لیے کسی نقصان یا کسی بھی فائدے کا؟ البتہ تحقیق کہا انہیں ہارون نے اس سے پہلے، اے میری قوم، بے شک آزمائش میں ڈالے گئے تم اس کے ذریعے، اور بے شک رب تمہارا رحمان ہے، تو پیروی کرو میری اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ تو ہوا یہ تھا کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا تھا، مگر ان کے اندر بتوں کی پوجا اور اسپیشلی گائے کی پوجا اتنی زیادہ اسٹرانگلی امبیڈڈ تھی کہ انہوں نے اس کو جیسے انہیں موقع ملا دوبارہ کر لیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی کچھ ہمارے سے گناہ ہو جائے تو اس کے بارے میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے نا، اٹیمپٹ، تو پھر اس کی جتنی بھی زندگی رہ جاتی ہے اس کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچا کے رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ اس سے وہ اٹیمپٹ ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ٹینڈنسی تھی اس گناہ کی طرف جانے کی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی اس کو اٹیمپٹ کرے۔ تو توبہ کریں اور پکی توبہ کریں، اور ہر وہ رستہ چھوڑ دیں جو کہ آپ کو اس گناہ کی طرف گائیڈ کر کے لے کے جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو ہمیشہ رہیں گے اس پر جم کے بیٹھنے والے، یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ۔ کہا اے ہارون، کس چیز نے منع کیا تجھے جب دیکھا تو نے انہیں کہ وہ بھٹک گئے ہیں، کہ نہ تو پیروی کرے گا میری، کیا پھر نافرمانی کی تو نے میرے حکم کی؟ کہا اے میری ماں کے بیٹے، نہ تم پکڑو میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کو، بے شک ڈرا میں کہ تم کہو گے تفرقہ ڈال دیا تم نے درمیان بنی اسرائیل کے، اور نہ تم نے انتظار کیا میری بات کا۔ کہا تو کیا ہے معاملہ تیرا اے سامری؟ اس نے کہا دیکھا میں نے اسے جو نہیں انہوں نے دیکھا، جسے بس مٹھی بھر لی میں نے،
ٹھیک ہے، نقش قدم سے رسول کے، تو ڈال دیا میں نے اسے اس کی طرف، اچھا کر کے دکھایا میرے لیے میرے نفس نے اس کو۔ کہا تو پس جاؤ، تو بے شک تمہارے لیے زندگی میں یہ ہے کہ تو کہتا رہے گا لا مساس سا، کہ مجھے نہ چھو۔ کہتے ہیں کہ اس کو ایک سکن کا ڈس آرڈر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے، اور یہ پاگل پن کا بھی شکار ہو گیا تھا، اور ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اور بے شک تیرے لیے وعدے کا ایک مقررہ وقت ہے، ہرگز نہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے۔ اور دیکھ طرف اپنے الہ کے، وہ جو رہا تو اس پر جم کے بیٹھنے والا، البتہ ہم ضرور جلا ڈالیں گے اسے، پھر البتہ ہم ضرور بکھیر دیں گے اسے دریا میں بکھیر دینا۔ یعنی اس کو جلایا بھی گیا اور اس بت کو پھینک بھی دیا گیا تاکہ ختم کیا جائے بت پرستش کو۔ بے شک الہ تمہارا اللہ ہے، وہ جو نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنے علم کے مطابق۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر کچھ خبریں جو گزر چکی آپ سے پہلے، اور دیا ہم نے اس کو آپ کو اپنے پاس سے ذکر۔ ویری امپورٹنٹ آیا 100۔ من اعرض عنہ، جس نے منہ موڑا اس سے، فإنہ، تو بے شک، یحمل، وہ اٹھائے گا، یوم القیامتی وزرا، دن قیامت کے ایک بھاری بوجھ۔ اعمال جو ہے وہ بھاری بوجھوں کی طرح انسان کو اٹھانے ہوں گے۔ جو بھی آج ہم برے کام دنیا میں کریں گے ان کا بوجھ انسان کو اٹھانا پڑے گا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور بہت برا ہے ان کے لیے دن قیامت کے بوجھ اٹھانا۔ جس دن پھونکا جائے گا سور میں، تو ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن، ان کی آنکھیں نیلی ہونے والی ہوں گی، یعنی خوف کی وجہ سے بلو ہو گئی ہوں گی، اور سرگوشی کریں گے آپس میں، نہیں ٹھہرے ہم مگر 10 دن۔ یعنی یہ دنیا کی لمبی لمبی زندگیاں، 60 70 80 90، کتنے دن لگ رہی ہوں گی؟ جسٹ 10 days۔ اور اصحاب کہف نے کیا کہا تھا؟ 309 سال سو کے تھے، تو کہہ رہے ہیں ہم کتنا سوئے؟ دن یا دن کا بھی حصہ، ہم زیادہ جانتے ہیں اسے جو وہ کہیں گے۔ جب کہے گا سب سے مثالی ان کا طریقہ روش، نہیں ٹھہرے تم مگر ایک دن، یعنی وہ کہہ رہے ہیں 10 بھی نہیں ٹھہرے، صرف ایک دن ٹھہرے ہو۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، تو کہہ دیجئے بکھیر دے گا انہیں میرا رب بکھیر دینا، یعنی اتنی بڑی جو اللہ کی قدرت ہے اس کو بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ بس وہ چھوڑ دے گا اس زمین کو پوری چٹیل بنا کر، یعنی پوری زمین جو ہے وہ اسٹریٹ سموتھ کر دی جائے گی، تو نہ تم دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور نہ کوئی ٹیلا۔ جس دن وہ پیروی کریں گے پکارنے والے کی، نہیں کوئی ٹیڑھ جس کے لیے، اور دب جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے، تو نہ تم سنو گے سوائے آہٹ کے، کوئی آواز نہیں ہوگی سوائے ہلکی سی مرمرن کی آواز آئے گی، صرف اللہ کی آواز سب سنیں گے اس دن۔ تو ہر اونچا بولنے والا، تکبر کرنے والا، اس کی سب کی آوازیں جو ہے وہ ختم کر دی جائیں گی۔ اس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت مگر اس کی اجازت دے جسے رحمان، اور وہ پسند کرے ان کے لیے بات کو۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کے علم کا۔ اور جھک جائیں گے چہرے واسطے زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے کے۔ وقت خوابہ من حملہ ظلم، اور تحقیق وہ نامراد ہوا جس نے اٹھایا ظلم کو۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی مخلوق، اولین اور آخرین سب موجود ہوں گے، مگر پن ڈراپ سائلنس ہوگا خوف کی وجہ سے، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ بڑی سے بڑی نیکیاں کرنے والے بھی اور انبیاء علیہ السلام بھی، وہ بھی پریشان ہوں گے۔ اور جو کوئی دنیا میں رہ کے ان سے چھوٹی چھوٹی سی سلپس ہوتی رہی، اگر کچھ چھوٹا سا بھی کمی رہ گئی تو وہ اس کو یاد کر کر کے بھی سب پریشان ہوں گے، اور ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کسی کو اپنا شوہر نہیں یاد آئے گا، کسی کو بہن بھائی، ماں باپ، اولاد، کوئی یاد نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ تو جو کوئی عمل کرے گا نیکوں میں سے جبکہ وہ مومن ہو، تو نہ وہ ڈرے گا ظلم سے اور نہ ہی کوئی کمی کی جائے گی، کوئی اس کو نقصان فیس کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو عربی میں، پھر پھیر پھیر کر لائے ہم اس میں وعیدیں، شاید کہ وہ ڈر جائیں یا وہ پیدا کر دے ان کے لیے کوئی نصیحت۔ کیوں ریپیٹڈلی آیا قرآن مجید میں ایک ہی ٹاپک، ایک ہی بات کو؟ اس لیے تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایک چیز جب آپ بار بار پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر اس کے بارے میں
ایک فیلنگ اسٹرانگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو اپنے اندر امپلیمنٹ کریں، اور جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ جب ہم نے گھر سے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم بچے کو ایک دفعہ تھوڑی کہہ کے جاتے ہیں کہ دروازہ لاک کرنا، بار بار کہہ دیتے ہیں لاک کر لینا، بھولنا نہیں، سوئچ آف کر دینا، چولہا بند کر دینا، دو تین دفعہ ایک بات ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، قیامت کا آنا ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے ہماری زندگی کا، اس لیے بار بار اس کو ریپیٹڈلی مینشن کیا گیا ہے۔ بس بہت بلند ہے اللہ حقیقی، اور نہ آپ جلدی کریں ساتھ قرآن کے، اس سے کہ پہلے کہ پوری کر دی جائے طرف آپ کے وہی اس کی، اور کہہ دیجئے اے رب زیادہ کر دے مجھے علما، علم ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے، علم نافع، علم دین اور دنیا کا علم بھی سیکھنا ہے ساتھ ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دین کے علم ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، دنیا کا علم بھی ساتھ ساتھ سیکھیں گے، اس سے انسان کے اندر ڈیپتھ آتی ہے، انسان کے اندر انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی آتی ہے، اور پھر آپ اچھے طریقے سے سب کو اپروچ کر پاتے ہیں اگر آپ کے پاس دنیا کا علم بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جو کچھ اویلیبل ہے، اس کو ایمبیڈ کر کر آپ دین کا علم اور ایفیکٹولی اور ایفیشینٹلی اگلی جنریشن تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو نئے نئے طریقے سیکھنا، نیا نیا علم حاصل کرنا، دین آپ کو اس کام سے کبھی بھی نہیں روکتا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی سائنٹیفک ریسرچز ہوئی ہیں اور جو اسٹرانومی ریلیٹڈ ریسرچز ہوئی ہیں، وہ سب کے سٹارٹرز کون تھے؟ مسلمان سکولرز تھے، انہوں نے ان چیزوں کو سٹارٹ کیا تھا۔ البتہ تحقیق عہد لیا ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے، تو وہ بھول گیا اور نہیں پایا ہم نے اس کے لیے کوئی عزم، ارادے کی پختگی۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنی دفعہ ریپیٹڈلی آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے، جو ہسٹری کے امپورٹنٹ میٹرز ہیں، اور فرعون کا بھی واقعہ بار بار آتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تکبر کرتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیوں مینشن کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے لیے اس میں سے سبق لیں کہ ہم نے اپنی اپنی پوزیشن میں، اپنی اپنی پوسٹ پہ، چاہے ہم کہیں کام کرتے ہیں، چاہے ہم گھر میں خاتون خانہ ہیں، چاہے ہم ساس ہیں، چاہے ہم ماں ہیں، چاہے ہم کسی انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل ہے، ہم نے فرعون نہیں بننا۔ تو کہا ہم نے اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا، بس نہ تم ہرگز نکلوائے تم دونوں کو جنت سے، ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے اس میں اور نہ تم عریاں ہوگے، اور بے شک نہ تم پیاسے ہوگے اس میں اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ تو وسوسہ ڈالا طرف اس کے شیطان نے، کہا اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں طرف ایک درخت کے ہمیشگی کے اور بادشاہت کی جو کہ کبھی پرانی نہ ہوگی؟ تو یہ ہے انسان کی جہاں پر ویکنس ہوتی ہے وہاں سے اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے شرم گاہیں ان دونوں کی، اور وہ چپکانے لگے اپنے اوپر جنت کے پتوں میں سے۔ تو نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی، تو وہ بھٹک گیا، پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، بس وہ مہربان ہوا اس پر اور اس نے اس کو ہدایت بخشی۔ تو ہوا کیا؟ غلطی تو کر لی مگر فوراً رجوع کر لیا اور توبہ کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے شخص سے بہت محبت ہے جو کہ غلطی تو کر لے مگر توبہ ضرور کر لے اور فوراً کر لے، اس کو ڈیلے نہ کرے۔ فرمایا تم دونوں اتر جاؤ اس سے، یعنی جنت سے اکٹھے، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، تو نہ ہی تو وہ بھٹکے گا اور نہ ہی اس پر کوئی مصیبت پڑے گی۔ تو زمین پر آنے کے بعد یہ ہم سب کی لیے رسپانسبلٹی بھی ہے، اور اس میں ہم سب کا فائدہ بھی ہے۔ صرف احکامات کو اپنے اوپر بوجھ لے کے نہ سمجھے، ہم اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ دراصل فائدہ اسی میں ہمارا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو پیروی کریں اور اس کو فالو کریں۔ ویری امپورٹنٹ آیا 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، یعنی اگنور کیا قرآن مجید کو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو بے شک ہم اس کا گزران تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت والے دن اندھا اٹھائیں گے۔
نعمتیں ہوں گی مگر فائدہ نہیں ہوگا، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے صرف دنیا اورینٹڈ اپنی زندگی گزاری تو نعمتیں تو مل جائیں گی جتنی ملنی ہے، کھانا پینا اتنا ہی کھائیں گے جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہے، مگر آگے کی زندگی ٹائٹ ہو جائے گی۔ کہاں کی زندگی؟ کیا قبر کی طرف بھی ریفرنس آ رہا ہے؟ قبر بھی ٹائٹ کر دی جائے گی، اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ قیامت والے دن بھی گھٹن ہے اس ایسے شخص کے لیے۔ اور حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے خالی کر لو، ورنہ کیا ہوگا کہ میں تمہاری تندرستی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ لگا دوں گا۔ کیا ہوگا؟ دنیا میں رہتے ہوئے بھی نعمتیں ساری ہوں گی، گھر بھی ہوں گے، گاڑیاں بھی ہوں گی، مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، مگر ٹائٹنس ہوگی، برکت نہیں ہوگی، خوشیاں نہیں ہوگی۔ اور انسان جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہی چلا جائے گا، بھاگتا ہی چلا جائے گا، اس کے اکاؤنٹس میں کروڑوں بھی ہوں گے، پھر بھی وہ بے چینی کا شکار ہوگا۔ تو میں عیشت بنکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی اس کی ٹائٹنڈ اپ ہوگی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فائنینشلی بڑے ویک ہوتے ہیں، کچھ خاص ریسورسفل نہیں ہوتے، مگر مطمئن بڑے ہوتے ہیں، سکون بہت ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں۔ تو یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہاں سے آتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی لائف ٹائٹنڈ اپ ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ریسورسز ہوں گے، ان کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اولاد ہوگی مگر سخت تنگ کرنے والی ہوگی، مال تو بہت ہوگا مگر ٹیسٹوں میں، بیماریوں میں اور ہسپتالوں میں نکل جائے گا۔ فریج اینڈ فریزرز بڑے بھرے ہوں گے کھانوں سے، مگر ڈائبٹیز اور ہارٹ پرابلمس کی وجہ سے کچھ کھانے کے لائق نہیں ہوں گے، ہر چیز منع کر دی ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے تنگ گزران، اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ کہے گا اے میرے رب، کیوں اٹھایا تو نے مجھے اندھا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟ تو فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اسی طرح آئی تھی میری آیات تیرے پاس تو بھول گیا اسے، اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا۔ تو اللہ کی آیات آئیں ہم سب کے پاس، قرآن مجید ہم سب نے پڑھا اور سیکھا، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سیکھ کر آگے بھی سکھائیں، اور اس کو ریپیٹڈلی کانسٹنٹلی اپنی زندگی کا حصہ رکھیں۔ ایک پارا ختم ہوا، اگلا سٹارٹ کر لیں، ایک دورہ قرآن مکمل ہوا، اگلی کوئی اور پڑھائی سٹارٹ کر لیں، ان ڈیپتھ اسٹڈی سٹارٹ کر لیں، کچھ نہ کچھ ریسٹیشن شروع کر دیں۔ ہر دم ہر وقت قرآن کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ کوئی دن اپنے آپ کو ہم ٹارگیٹ دیں، ہر رات سونے سے پہلے پوچھیں اپنے آپ سے کہ کوئی دن میرا ایسا تو نہیں گزرا کہ آج میں نے کوئی نئی بات نہیں پڑھی، یا میں نے قرآن نہیں سیکھا، یا میں نے اس میں سے اپنے لیے کوئی لیسن نہیں لیا، اور یا میں نے کسی آیت پہ غور و فکر نہیں کیا۔ کیونکہ الحمدللہ ہم سب پڑھے لکھے ہیں، ہم سب فہم و فراست والے لوگ ہیں، ایک عام شخص سے ہم یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے، مگر پڑھے لکھے لوگوں سے یہ چیز ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ دین سیکھیں بھی، اور آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں کو محبت اور حکمت کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کو، اسپیشلی یوتھ کو میں بار بار آپ کو یہ چیز کہتی ہوں، قرآن کے ساتھ محبت کے ساتھ جوڑنا سکھائیں۔ اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں اس کو جو حد سے گزر جائے اور نہ وہ ایمان لائے آیات پر اپنے رب کی۔ البتہ عذاب آخرت کا زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، forever۔ کیا پھر نہیں رہنمائی کی ان کی کہ کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، اور وہ چلتے پھرتے تھے ان کے گھروں میں۔ یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لِأُولِي النُّہَىٰ، عقل والوں کے لیے۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، البتہ ہو جاتا عذاب لازم، اور وقت اگر نہ ہوتا مقرر۔ بس صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی۔ کب؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب کے وقت، اور کچھ گھڑیاں رات کی بھی۔ تو تسبیح کیجئے اور کناروں پر دن کے، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اطمینان قلب اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہمارے دل میں پریشانیاں ہیں، اگر ہمیں کوئی سٹریس ہے، اگر ہمیں کوئی ڈپریشن کا پرابلم چل رہا ہے، اگر ہم بے چین ہیں، تو کیا کریں؟ اطمینان قلب کے لیے 5 وقت کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں، صبح اور شام کے اذکار پڑھیں، اور کچھ پورشن قیام اللیل کا بھی ضرور اپنے لیے کر لیں۔ بہت لمبے لمبے ٹارگٹس بے شک نہ تھے، اچیویبل ٹارگٹس تھے، اور ان کو پھر گریجولی بڑھائیں۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص ہے اس کو ساری زندگی کے کچھ پڑھنے کی عادت نہیں ہے،
تو اس سے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ ایک دن میں سارا کچھ کرنے لگ جائے گا، نہیں، گریجولی گریجولی اپنے آپ کو بھی گریجولی گروم کریں اور اپنے بچوں کو بھی گریجولی گروم کریں. ایٹ لیسٹ میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ فرائض سے سٹارٹ کریں ایٹ لیسٹ، پھر آہستہ آہستہ سنتیں امبیڈ کریں اور آہستہ آہستہ ذکر کو امبیڈ کریں، اور پھر جب آپ صبح و شام کے اذکار پڑھیں نا تو اس کی ٹرانسلیشن پہ غور کریں. پھر جب آپ اس پر غور کریں گے اور اس کے بینیفٹس کو سمجھیں گے، صبح و شام کے اذکار کے بارے میں آتے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جیسے آپ ایک فورٹریس میں، ایک مضبوط قلعے میں پروٹیکٹ ہو گئے، تو کوئی بھی پریشانی ناگہانی آفت جو ہے وہ آپ کو آ کر تکلیف نہیں دے گی. اور گنتی کے چند منٹ ہیں، 9 یا 10 منٹ لگتے ہیں آپ کو، 10 منٹ صبح اور 10 منٹ شام، اینڈ دیٹ از اٹ. اور 24 گھنٹوں کی اللہ کی پروٹیکشن مل جاتی ہے آپ کو. اور ہرگز نہ آپ دراز کریں اپنی دونوں آنکھیں طرف اس کے جو فائدہ دیا ہم نے ساتھ اس کے مختلف لوگوں کو اس میں سے رونق کے لیے دنیا کی زندگی کی، تاکہ ہم آزمائیں انہیں اس میں. اور رزق آپ کے رب کا بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور قائم رہیے اس پر. نہیں ہم سوال کرتے آپ سے کسی بھی رزق کا، ہم رزق دیتے ہیں آپ کو، اور انجام تقوی والوں کے لیے ہی اچھا ہوگا. تو روزی کمانے کی خاطر اپنی عبادات میں سستی نہ کریں. یہ چیز اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو اور اپنے شوہر کو ہم سب بتائیں، کیونکہ رزق تو اتنا ہی ہے جتنا ہمارے نصیبوں میں لکھ دیا گیا، وہ ہمارے تک آ کے رہنا ہے. مگر اللہ کو ناراض کر کے، عبادات کو چھوڑ کے، نمازوں کو نگلیکٹ کر کے جو ہم رزق بظاہر تو کما لیں گے مگر وہ وہی ہوگا معیشت دنکا والا، اس میں ٹائٹنس ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فقر کو انسان کی آنکھوں کے سامنے لگا کے رکھ دے گا، اور وہ اسی کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتا رہے گا. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں وہ لایا ہمارے پاس کوئی نشانے اپنی رب کی طرف سے؟ کیا بھلا نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل جو صحیفوں میں ہے پہلے؟ اور اگر بے شک ہم ہلاک کر دیتے ہم انہیں ساتھ کسی عذاب کے اس سے پہلے، البتہ وہ کہتے اے ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، اور ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور ہم سوار ہوتے. کہہ دیجئے سب کے سب انتظار کرنے والے ہیں، تو تم بھی انتظار کرو. کس کا؟ رائٹ ٹائم کا. فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط کون ساتھی ہیں سیدھے رستے کے، وَمَنِ اهْتَدَىٰ اور کس نے ہدایت پائی ہے. تو قیامت والے دن سب کو پتہ چل جائے گا کس کی ڈیسٹینیشن کس طرف ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.